مجھ کو بلوے میں لیے جاتے بے پیر حسین، خاک میں کس نے ملا دی تیری تصویر حسین؟ تازیہ نے تیرے بچوں کو لگاتے ہیں لئی، تازیہ نے تیرے بچوں کو لگاتے ہیں لئی، کیا کروں ان کو میں بیلانے کی تدبیر حسین؟ خاک میں کس نے ملا دی تیری تصویر حسین؟ پوچھتی تم کو سکینہ کے کہاں ہے بابا، پوچھتی تم کو سکینہ کے کہاں ہے بابا، کیا کروں ان کو میں بیلانے کی تدبیر حسین؟ کیا عبادت کا تمہیں شوق تھا اللہ اللہ، کیا عبادت کا تمہیں شوق تھا اللہ اللہ، تہ شمشیر بھی جاری رہی تکبیر حسین؟ شام کو جاتی ہوں میں تم کو خدا کو سونپا، شام کو جاتی ہوں میں تم کو خدا کو سونپا، میرے مظلوم اخی کشتہ شمشیر حسین، ہے سلام اس پہ جو کہتی تھی میرے میر حسین، خاک میں کس نے ملا دی تیری تصویر حسین؟ پر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فاتحة۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ حضرت اعلیٰ نے امام برمنگھم امام بارگاہ کی تیسری مجلس ہے، یہ تھرڈ مجلس ہے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ہو رہی، کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں اور کون سے ایسے اعمال جس سے دعا رد ہوتی۔ اللہ یہ کہہ رہا، اور ہم روزانہ 10 مرتبہ کہتے ہیں، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں، ہیلپ چاہتا ہوں۔ بے شک اللہ ہی کی ہیلپ ہے جو آج ہم موجود ہیں، وہ یہ اس کا کرم ہے، بلیسنگ ہے، اس کی رحمت ہے کہ جو اللہ مسلسل اپنے بندوں پہ کرتا ہے۔ اس میں کوئی if and but ہے ہی نہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مجھے مانتا ہے، یہ مجھے ایکسیپٹ کرتا ہے یا مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا ہے، جبکہ اس کو ضرورت نہیں۔ کوئی پکارے، جس انداز سے آپ پکاریں گے، اللہ تمہاری آواز کو لبیک کہتا ہے۔ اور اس طرح لبیک کہتا کہ کوئی کہیں پکارے، اندھیرے میں آواز دو، اجالے میں آواز دو، جب تم پکارو گے ایک کچھ نہیں تو کم از کم سیٹسفیکشن ملے گا، ایک دل کو سکون ملے گا، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ پرابلم سٹریس کا ہے، اور سٹریس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مدر آف آل ڈیزیز ہے، ہر بیماری سٹریس سے شروع ہوتی۔ اور امام علی بولتے ہیں کہ اللہ تیرا ذکر شفا ہے، اس کا ذکر کرتے رہو، اس کی تسبیح پڑھتے رہو۔ کل میں نے کچھ تسبیح بتائی تھی، تو سٹارٹنگ ہی میں اس تسبیحوں کے بارے میں بتا دوں کہ اس کا فائدہ کتنا ہے۔ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو سے رہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قبلہ رو ہو کے پڑھیں۔ کہیں بھی، ایون آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے آپ اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ وضو سے رہنا تو بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھا کوئی عمل ہی نہیں، لیکن اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے تو کبھی بھی کیسا بھی پڑھے۔ ایون عورت بھی کسی حالت میں بھی پڑھ سکتی۔ اللہ کی تسبیح پڑھنا بہترین عمل، اس سے اچھا عمل نہیں بتایا گیا کہ تم اللہ سے بھی کلوز ہوتے، تمہاری دعائیں بھی قبول ہوتی، تمہارا مائنڈ بھی ادھر ادھر ڈائیورٹ نہیں ہوتا، یو جسٹ گو اسٹریٹ۔ تو اس کے لیے جو کل میں نے کہا تھا کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ نبی ابراہیم کی وہ تسبیح ہے کہ جس سے اللہ نے ان کا امتحان لیا، اور رزق کا امتحان لیا، کہ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے، آپ یہ چاہتے کہ آپ کا رزق ہمیشہ کھلا رہے، لیکن میں بار بار ایک ہی بات بولتا، کنڈیشنز کے ساتھ ہے۔ وداؤٹ کنڈیشن کوئی تسبیح نہیں ہے، وداؤٹ کنڈیشن کوئی عبادت نہیں ہے، وداؤٹ کنڈیشن کوئی زیارت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ نہیں کر سکتے کہ میں تسبیح بھی پڑھوں اور کوئی گناہ بھی کروں، تسبیح بھی پڑھوں اور غیبت بھی کروں، تسبیح بھی پڑھوں اور لوگوں کے اوپر ایلیگیشنز بھی لگاؤں، تسبیح بھی پڑھوں اور لوگوں سے میں حسد بھی کروں، جلسی بھی کروں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، وہ آبسٹیکلز ہیں جو تمہاری دعاؤں کو روکتی ہیں۔ دعاؤں کو، اب مثال کے طور پہ جیسا اب کربلا مولا سے واک ٹو پیراڈائز جو ہے، لٹرلی واک ٹو پیراڈائز ہے، نجف اشرف سے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے میرے مولا کی، اور یہ زیارت بھی نصیب ہو، اربعین کی بہت بڑی زیارت ہے۔ واک ٹو پیراڈائز، لٹرلی یہ واک ٹو پیراڈائز ہے۔ نجف اشرف سے ہم جاتے ہیں، میں مثال دے رہا آپ کو، آئی ڈونٹ مین کہ خدا نہ خاصا غلط مت سمجھو کہ میرا مطلب ہے کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں، نو 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 نو، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ جب آپ جاتے ہیں واک پہ 70 مائلز 80 مائلز کا 2 days یا 3 nights لگتے ہیں واک کرتے ہوئے۔ واک کرتے ہوئے ہم کیسے جا رہے واک کو؟ خالی واک کر رہے
یا ٹیلی فون پہ باتیں بھی کر رہے ہیں، واک کر رہے یا اپنے گروپ میں لوگوں سے ادھر ادھر کی بات بھی کر رہے ہیں، واک کر رہے یا کسی کی بات، کسی کی آپ بیک ہوم فون آیا، آپ کا مثال دے رہا ہوں میں، بیک ہوم سے فون آیا کہ یار اس کی فیملی میں یہ ہوا، تو اب اچھا اور کیا ہوا، اور کیا ہوا. اس طرح اگر میں لوگوں کی بات کرتے ہوئے واک کر رہا تو وہ فائدہ کیا اس واک کا؟ تم جا رہے کہاں؟ مولا حسین کے پاس جا رہے. وہ واک میں بھی اگر میں کسی کی بات کروں، اس واک میں بھی اگر میں غیبت کروں، غیبت کیا؟ غیبت کا کرنا اور سننا ایک ہی چیز ہے. You understand what I mean? کہ یہ نہیں، اب you cannot say کہ میں تو نہیں کر رہا تھا. ارے تم سن رہے تو تھے، تم تو اس کا انکریج تو کر رہے تھے. تمہارے پاس یہ کریج رہنا کہ اگر کوئی بولتا ہے، تم عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہے کہ اگر کوئی بولتا ہے، کوئی بات کرتا ہے ہم سے ٹاپک، میں مثال کے طور پہ تصویر پڑھو، تصویر پڑھے، نارمل تصویر بیٹھ کے پڑھ رہے آفس میں، گھر میں، کوئی آ کے بولا کہ یار ان کے پاس یہ ہوا، وہ ایسا ہوا، وہ ایسا ہوا. میں نے پوچھا اچھا اور کیا ہوا، کتنا ہوا؟ یہ جو آپ انکریج کریں نا، آپ اس کے منہ پہ بولو پلیز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ادرس، چینج دا ٹاپک. یہ کریج کو پیدا کرو. اس کے بعد دعا قبول ہوگی، اس کے بعد تصویر. اتنی بڑی واک ہے. آپ بلیو کریں، تمہارا ایک ایک قدم جو مولا علی کے روزے سے مولا حسین کے روزے کی طرف تم جا رہے، اگر آپ کے سامنے سے وہ کرٹنز، وہ پردے ہٹ جائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر رحمت کیسے ہے، آپ کے اوپر اللہ کی بلیسنگ کیسے آ رہی، آپ کے اللہ گناہ کیسے معاف کر رہا، آپ کی دعائیں کیسے قبول ہو رہی، اللہ کتنا راضی ہو رہا، اس لیے کہ تم حسین ابن علی کی زیارت کو جا رہے. کوئی معمولی زیارت نہیں ہے. مولا حسین کی زیارت سب سے بڑی زیارت. کربلا کی جو زمین ہے وہ پارٹ آف جنہ ہے، جنہ ہے، وہ پارٹ آف جنہ ہے. کربلا کا جو حدود ہے، جو باؤنڈری ہے، ہر معصوم کے روزے کو ویسی کہتے. لیکن کربلا مولا ہے. میں کوئی معصوم کے روزے سے کمپیئر نہیں کر رہا، سب کا مقام اپنی جگہ پہ. لیکن کربلا کا جو پارٹ ہے، وہ پورا باؤنڈری جو ہے کربلا کی 6 کلومیٹر 10 کلومیٹر، وہ ایگزیکٹلی کوئی مولوی نے، کسی مجتہد نے نہیں لکھا کہ حدود کربلا کیا ہے. لیکن وہ پورا پارٹ آف جنہ کو روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں ایسی اٹھا کے جنت پہ منتقل کر دیں گے. اتنی بڑی بات ہے کربلا. کربلا ہماری ڈیسٹینی ہے. کربلا جہاں اسلام زندہ ہوا اس کا نام کربلا ہے. خواجہ اجمیری نے کیا کہا؟ حقا کے بنا لا الہ حسین، بنا لا الہ حسین. تو مطلب یہ ہے کہ اگر میں وہ واک کر رہا ٹورڈ جنہ جا رہا اور میں غیبتیں کرتے ہوئے جا رہا، میں کسی کی بات کرتے ہوئے جا رہا، فائدہ کیا وہ واک کا؟ یہ چیک کرنا. سیم چیز یہاں پہ بھی اپلائی ہوتی. گھر سے آ رہے یہاں پہ مجلس میں اور میں کسی کی بات کر رہا. دوستو یہ وہ بیماری، یہ وہ کینسر ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کب پتہ چلتا؟ جب 3rd سٹیج 4th سٹیج پہ آتا کینسر، اس وقت پتہ چلتا کہ پوری باڈی میں سپریڈ ہو گیا. یہ وہ ہے. تو تم کو پتہ کب چلے گا؟ جب تمہارا اعمال نامہ کھلے گا، جب تم گریف کے اندر جاؤ گے کہ پتہ چلا کوئی اعمال ایکسیپٹ ہی نہیں ہوا. بندہ پکارے گا میں نے کیا کیا؟ کہا ہے تو نے تو پوری زندگی لوگوں کی بات کی. آج جو رزق رکا ہوا ہے، آج جو دعائیں ہماری ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، اس کا ون آف دی ریزن یہ کہ میری خواہش جو بھی کربلا مولا جا رہے یا میری مجلس باہر سن رہے، تو ایک ہی خواہش کہ یہ سال تمہاری ڈیسٹینی بدلنا کربلا کی واک کے اوپر. کربلا کی واک پریکٹس نہیں ہے because thousands and thousands and thousands and thousands people are going, so let's go. No, let's go نہیں ہے. ہم جیسے جا رہے زیارت کو، ماشاءاللہ یہاں سے بھی کئی لوگ جا رہے، اللہ ایک ایک کی زیارت کو قبول کرے، اور پوری دنیا سے جو میرے مولا حسین کے زائرین ہیں، اللہ ان کی ایک ایک زیارت قبول کرے. آپ کو معلوم ہے کربلا جا، میں بھی ہر سال بامبے کے گروپ کو لیڈ کرتا ہوں، لے کے نہیں جاتا. لندن کا گروپ اور بامبے کے گروپ کو لیڈ کرتا ہوں 13 رجب میں، اور میں ایک ایک جگہ کی زیارت بتاتا ہوں. کبھی میرے ساتھ چلو، فری لے کے جاتا ہوں. اب مجلس کے بعد لائن نہیں لگانا. You know I'm naughty. تو خوجہ بھائیوں کا گروپ ہے منتظر ٹورس. 13 رجب میں کربلا میں مر رہتا ہوں. ہر سال مولا کے روزے میں ہم 13 رجب کرتے ہیں. اور ابھی لندن کے گروپ کو میں نے 18 ذیلحجہ میں عرفے میں یہیں یو کے سے لے کر گیا تھا. تو جب زیارت پہ جاتے ہیں تو میرا پہلا میں ڈیلی 2 لیکچرز ہوتے ہوٹل میں، 2 مجلسیں.
اور ایک ایک پوائنٹ ایک ایک جگہ لے کے جاتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ یہ میری ڈیوٹی ہے. جب کسی کے ساتھ میں جا رہا تو مجھے ہر چیز بتانا ہے. ایک دفعہ چلو گے تو ہمیشہ چلو گے. میں کوئی پروموٹ نہیں کر رہا کسی کو, نام بھی نہیں بولا آپ کو. تو میں وہاں پہلا دن جب جاتا ہوں نا تو میں ایک لیکچر دیتا ہوں پورے زائرین کو. غور سے سننا, پورے زائرین کو لیکچر دیتا ہوں فرسٹ ڈے. میں بولتا ہوں کہ یہ جو ہم آئے ہیں نا کربلا مولا یا نجف اشرف, یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے کہ بیک ہوم بچوں کو اسکول کو چھٹی ہے تو لیٹس گو اینڈ اسپینڈ آور ہالیڈیز ان کربلا. نو, یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے. یہاں تم آئے ہو اپنی تقدیر کو ڈیسٹینی بدلنے کے لیے. تم 14 ڈیز یہاں پہ ہو, 10 ڈیز یہاں پر ہو, تو 10 دن تم جب یہاں ہو تو ایوری ڈے یو آر میٹنگ مولا حسین یا امام علی یا 7ویں امام یا 9ویں امام یا 10ویں 11 سب معصومین سے تم ملاقات ہو رہی, میٹنگز ہو رہی. یہ کبھی مت سمجھو کہ تم مثال کے طور پہ کاظمین میں گئے, کاظمین گئے تو امام لٹرلی تم کو دیکھتا ہے. جب تم سلام کرتے ہو تو امام لٹرلی سلام کا جواب دیتا ہے. اس کے بعد نجف اشرف جا رہے امام علی سے ملے, لٹرلی مولا علی تم کو دیکھ کے مسکراتے ہیں کہ اے میرے زائر ویلکم, تو میرے پاس آیا. مولا حسین ویسی. تو میں نے کہا یہ 14 ڈیز کا جو ہالیڈے, یہ مت سمجھو کہ بیک ہوم میں بچوں کو اسکول کو چھٹیاں, یہاں پہ بھی آج کل اسکول کو چھٹیاں, ایوری بڈی از گوئنگ, ضرور جاؤ, پورا لندن جائے, ہر آدمی جائے, اس سے بڑی زیارت نہیں. لیکن میں کہتا ہوں وہ جب جائے نا 10 دن یہاں ہے نا نجف میں کربلا میں زیارت میں, when you go back, جب لندن ایئرپورٹ پہ اترنا یا برمنگم ایئرپورٹ پہ اترنا تو جو تم کو ریسیو کرنے لوگ آئے نا وہ لوگ بولنا کہ کتنا چینج آ گیا تمہارے میں, تمہارے اخلاق, بیہیویئر, تمہاری بات چیت, تمہارا چہرہ کتنا بدل گیا. گئے تھے کلین شیو آئے داڑھی کے ساتھ نہیں, تو وہ لوگ بولنا کہ یار واٹ اے چینج. نیا آدمی دیکھے تو بولے کتنا چینج آئے گا, تو تم بولو کہ میں حسین سے مل کے آ رہا, امام علی سے مل کے آ رہا. یہ ہے زیارت. یہ زیارت پریکٹس نہیں ہے کہ ایوری ایئر جاؤ, ضرور جاؤ, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, بار بار بول رہا جاؤ جاؤ جاؤ, لیکن جب جاؤ چینج کرو. جب وہاں پہ جاؤ کچھ گفٹ دے کر آؤ مولا حسین کو. Whenever you go to Imam Ali, whenever you go to Qaziman, give something to Imam and say کہ مولا I bought this for you. کیا دیں گے؟ پیسے, ڈائمنڈز دیں گے, کیا دیں گے مولا کو؟ جب جانا زیارت کو, دیکھیں دعا کی قبولیت بتا رہا میں آپ کو, کہ جب معصوم کے روزے میں جانا, ہر دفعہ جانا تو امام حسین کی زیارت پڑھنا, پہلی چیز. ہر معصوم کو حسین کی زیارت کا ہدیہ کرو, گفٹ کرو. نجف اشرف جا رہے وہاں پہ بھی مولا حسین کی زیارت, مولا کی زیارت پڑھو. وہاں پہ زیارت امین اللہ, میں زیارت امین اللہ آج نہیں بول رہا, اس کی ڈیٹیل کل بولوں گا. زیارت امین اللہ کتنی بڑی زیارت ہے مولا کی. اگر آپ یہاں 40 دن وہ زیارت امین اللہ پڑھو, امام علی کی موسٹ ریکمنڈڈ زیارت, ہارڈلی 4-5 منٹس کی زیارت ہے. تمہارے سارے ایشوز دور ہوئیں گے دعا کی قبولیت کے لیے بہترین, اس لیے کہ امام علی مشکل کشا ہے. امام علی سے مانگو, امام علی کو بولو کہ مولا پلیز, اور جب بھی مولا کو بولنا تو ان کے بچوں کا واسطہ دے کے دعا کرنا کہ مولا پلیز آپ کے بچوں کا نام پہ مجھے یہ دے دو, یہ دے دو. There is nothing wrong. Anyhow, تو جب بھی جاؤ امام حسین کی زیارت ہر امام کو ہدیہ کرو. ایام اعظام اربعین میں جب جا رہے, اور جب معصوم کی آپ زیارت کے جاؤ, مسجد مقدس جا رہے, یہ قاسمین جائے, سامرہ, کربلا, ایوری ٹائم واٹ یو ڈو, 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا جب زیارت کو جانا. مطلب 10 دن تم وہاں ہے, ایوری ڈے whenever you go to حرم, دن میں 4 دفعہ جا رہے ہیں, 2 رکعت شکر کی نماز کرنا اللہ کی. کیوں پڑھنا 2 رکعت شکر کی نماز؟ اس لیے پڑھنا اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے اس کے ولی کی زیارت کرا دی. جب بھی تم تھینک یو بولو گے تمہاری نعمت بڑھے گی. 2 رکعت میں 3 منٹ جائیں گے, 4 منٹ جائیں گے. واجب نماز کا وقت ہے, پہلے واجب پڑھو, پھر 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو. یہ پہلا گفٹ دینا, اللہ کا شکر ادا کرنا. دوسری چیز کیا کرنا, جب زری کے پاس سامنے جاؤ, مولا حسین کی, مولا عباس کی زری کے سامنے آپ ہیں, دن میں 4 دفعہ جا رہے, 5 دفعہ جا رہے, ہوٹل سے جانے کے بعد جو گفٹ لانا آپ ان کو بولنا مولا کو کہ مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں زیارت کو لندن سے, اتنی دور سے, اور میرے پاس کچھ نہیں, میں فقیر ہوں, آپ میرے آقا ہیں, میں بیگر ہوں, آپ میرے مولا ہیں, میں آپ کو ایک گفٹ دیتا ہوں مولا. جب آیا, جب آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے یو ٹیک سم تھنگ, ہم کیا لے کے جائیں گے, 18 ٹائمز سلوات پڑھ کے امام کو ہدیہ کرتا ہوں.
صرف 18. کتنی دیر ہوتی؟ 2 منٹ. سلوات کیوں بول رہا میں؟ وائی آئی ایم سیئنگ سلوات. سلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں رحمت کا ذکر ہے اور ہم کو ایک بلیسنگ چاہیے. اللہ کیا بول رہا ہے کہ محمد اور آل محمد پہ آپ بول رہے کہ رحمت نازل کر. تو وہ رحمت کے لیے آپ 18 مرتبہ سلوات جب ذریعہ کے سامنے جائیں، مولا عباس کی ذریعہ پہ جاؤ، امام حسین کی ذریعہ پہ جاؤ، شہداء کربلا کی ذریعہ 18 مرتبہ سلوات پڑھ کے بولو یہ میرا تحفہ ہے، میں لندن سے لایا ہوں، آپ پلیز اس کو ایکسیپٹ کریں. یہ بڑے لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جب کوئی گفٹ دیتے تو ایسا ہاتھ رکھتے اور واپس کر دیتے. اور یہ تو سخی ابن سخی ہے یار، یہ کریم ابن کریم ہے. اگر وہ امام تم کو ایک دفعہ بول دینا، ایک دفعہ مولا حسین یا مولا علی، اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کرتا، تمہاری ساری زیارت قبول، ساری دعائیں قبول. بھی میں جانتا ہوں نا، بلڈ کینسر کا مریض تھا، ٹیکسس کا بندہ تھا، بلڈ کینسر کا مریض. صلوات پڑھے محمد والے. بلڈ کینسر کا مریض تھا 2 سال پہلے. ساتھ چلا، ڈاکٹرز نے وہ زیارت کر کے واپس آیا، اسی انداز سے زیارت کی جیسا میں بتا رہا آپ کو. اور اس نے، اور جب جانا کربلا، ایک چیز حسین کو دینا، جو حسین کو پسند نہیں ہے وہ چیز چھوڑنا، اور جو حسین کو پسند ہے وہ چیز لینا. ویری ڈیفیکلٹ. مولا حسین کو کیا پسند ہے یو نو، اینڈ مولا حسین کو کیا نہیں پسند ہے یو نو. ہماری لائف میں سے ایک چیز نکالنا کہ اوکے مولا یو ڈونٹ لائک اٹ، میں آج سے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس. مثال کے طور پہ لڑکی بولے کہ مولا میں یہاں تو حجاب کر رہی، when I go back home میں حجاب کروں گی. یہ آپ کو گفٹ دے کے جا رہی. کوئی یہ بولے کہ مولا آج تک میں غیبت کرتا تھا، آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا. کوئی یہ بولے کہ مولا حسین میں آج تک میوزک سنتا تھا لیکن آج کے بعد نہیں سنوں گا. وہ عمل کرو کہ جو حسین، وہ گفٹ دو حسین کو یا امام علی کو کہ مولا آپ کو یہ پسند ہے رزق حلال، آج کے بعد سے میں کبھی ایک ڈراپ آف واٹر بھی اور ایک سیڈ بھی اپنی زبان پہ رزق حرام کا نہیں رکھوں گا، بیکاز یو ڈونٹ لائک اٹ نا مولا. میں آج کے بعد سے اپنی لائف کو ڈسپلن بنا لوں گا. پھر دیکھو کہ امام دیتا کیا ہے تم کو. اور جو امام کو پسند ہے وہ کرو، ایک ایک چیز کرتے جاؤ. اگر تم نے 10-12 چیزیں ہر سال چھوڑ دی، تمہاری لائف ایسی ہوگی جیسے امام حسین دیکھنا چاہتے تم. پھر دیکھو دعائیں کیسے قبول ہوتی. یہ عورت کے لیے بھی. اب لوگ بولتے مولانا اگر بات نہیں کریں گے لوگوں کے تعلق سے تو پھر زندہ کیسے رہیں گے. لندن والی عورت نہیں بولی، میں باہر والی عورت کی بات کر رہا ہوں. بولتی کہ مولانا اگر we don't talk about others then how؟ بات کیا کرنا؟ میں نے کہا بات کیا کرنا؟ خاموش بیٹھے رہو. کہا ہم عورت خاموش کیسے بیٹھ سکتی؟ نہیں، میں یہاں کی عورت کی نہیں بول رہا، میں جنرل بات کر رہا آپ سے. تو بولے مولانا خاموش کیسے بیٹھ؟ خاموش بھی نہیں بیٹھنا، اگر کوئی بات بھی کر رہا نا تو اس کو روکنا. اگر تم نے یہ امر بالمعروف کر دیا تو مقصد کربلا پورا ہو گیا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. کربلا کا بیس یہ زیارت وارثہ کے جملے کہ کربلا کا بیس کیا ہے؟ امر بالمعروف. اگر تم نے کسی ایک کو یہ بتا دیا اس دن کے ساری تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے کسی کو اچھا کام بتایا اور برے کام سے روکا. اور یہی کربلا کا مقصد تھا، یہی کربلا کا مولا حسین کا مشن تھا. دوستو اگر ہم ہر آدمی اگر اس طرح ڈسپلن کے ساتھ ٹرائی کرے، what I'm saying، اگر تم نے ٹرائی کیا تو تم بلیو کرو میری بات پہ کہ تمہاری دعا کبھی رد ہو نہیں سکتی. اور صرف یہ مت بولو کہ یہاں تو مجھے بہت اللہ نے دے دیا، ٹھیک ہے یہاں بھی نہیں، یہ اتنے کریم ہے کہ تم کو یہاں بھی دیں گے اور ہیئر آفٹر بھی عطا کریں گے. اصل چیز مجھے ہیئر آفٹر چاہیے. میرے پورے 10 دن کا ایک ہی مشن ہے کہ مرنے کے بعد کی ہماری زندگی صحیح ہو جائے. یہاں تو کیسے بھی کمفرٹیبلی ہماری لائف گزر رہی، ماشاءاللہ سب اچھے رزق میں اللہ آپ کو اور دے دے انشاءاللہ. لیکن مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ، تو کربلا کی یہ واک از ویری امپورٹنٹ. اب میں آج بات کو روک رہا ورنہ اسی میں چلے جائے کہ مجلس 15 منٹ نکل 20 منٹ نکل گیا آلریڈی. تو یہ جو تسبیح میں نے بتائی، سبحان قدوس، بہترین تسبیح نبی ابراہیم کا امتحان یسٹرڈے آپ نے سنا، رزق سے لیا گیا تھا اور وہ کامیاب ہو. آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو آپ یہ تسبیح پڑھو.
لیکن تسبیح سے پہلے صلوات پڑھنا 5 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، 18 ٹائم سے پڑھو. آپ 100 مرتبہ پڑھو، کوئی حرج نہیں. آپ کو شارٹ بتا رہا کہ ہر لڑکا لڑکی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد دعا کرنا، پہلے 5 صلوات، پھر یہ تسبیح، پھر دعا میں پروردگار اس کا رزق، اس کا رزق، اس کا رزق، یہ پریشانی سب دعا دور کر دے. پھر محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کے پھر 4 مرتبہ صلوات پڑھو. یہ وہ تسبیح ہے کہ اگر آپ اپنے بزنس سٹارٹ کریں، مثال کے طور پر اپنے بزنس میں جا رہے ہیں تو بزنس میں جا تو آپ پہلے تسبیح پڑھو، پھر بزنس سٹارٹ کرو، ٹیلی فون لو یا کمپیوٹر کو آن کرو. جاب پہ جا رہے تو جاب پہ پڑھتے ہوئے جاؤ. اگر یہ تسبیح روز کوئی پڑھے حلال رزق کے لیے تو اس کا رزق رکتا نہیں، اس کی جاب کبھی جاتی نہیں، اس کو ایسا پلس 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 پلس. لیکن پھر میں بول رہا کنڈیشنز کے ساتھ ہے پورا، وہ خمس بھی دینا، وہ جھوٹ بھی نہیں بولنا، وہ حرام بھی نہیں کرنا، اس کے بعد اللہ رزق دیتا ہے. وہ کریم ہے، اس کے علاوہ بھی دے رہا، لیکن یہ کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں ہر چیز کے اوپر. اس کے بعد میں نے ایک تسبیح بتائی تھی، یا وہابو. وہابو کے معنی پرووائڈر، وہابو کے معنی پرووائڈر. یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے 18 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، اس لیے کہ رزق جو بڑھتا ہے نا وہ فجر کی نماز میں بڑھتا ہے. میں یہ نہیں بولتا کہ دوپہر میں یا لنچ میں یا آفٹرنون میں یا ڈنر پہ اللہ نہیں دیتا، اللہ تو کبھی بھی دیتا، لیکن جو زیادہ روایتیں آئی وہ فجر کی نماز. ایون نبی موسیٰ، جب نبی موسیٰ اپنے لشکر کو، اپنی آرمی کو لے کے جا رہے تھے اور ان کے پاس کھانا وانا ختم ہو گیا، کوکس نے آ کے کہا کہ موسیٰ آگے ہمارے پاس جتنا اناج تھا، جتنا فوڈ اسٹف تھا سب ختم ہو گیا، 4-5 دن کا رہ گیا ہے اور ہمارا سفر بہت لمبا ہے. اور یہ لوگ جو ہے جو ان کے ساتھ تھے آلموسٹ 100,000 لوگ، ان لوگوں نے سن لیا کہ کوکس نے آ کے بول دیا کہ بھائی اب فوڈ اسٹف نہیں. یہ لوگ پورے موسیٰ کے پاس آگے کہا یار ہم فرعون کے پاس اچھے تھے، اب یہ ڈیزرٹ میں تو ہم مر جائیں گے، اللہ سے بولو کھانا بھیجے. یہ کمیونٹی اتنا ٹو ڈیمانڈنگ، قوم موسیٰ اتنے ڈیمانڈنگ تھی. یہ آج کے پرابلم کریٹرز نہیں ہے، اس وقت سے ہیں. کیا سمجھے یار، میں بہت احتیاط سے بولا یہ بات. یہ آج کے پرابلم کریٹرز نہیں ہے، اس وقت سے پرابلم. یہی وہ قوم ہے جس نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. کسی نبی کی امت نے نہیں کہا کہ اللہ کو دیکھنا چاہتے، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو. موسیٰ نے کہا یار میں نے نہیں دیکھا، تم کیا دیکھو گے. تو یہ وہ قوم ہے. تو جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم فرعون کے پاس اچھے تھے، کھانا نہیں ہے، موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے آپ پروردگار ان کے لیے پلیز کھانے کا ارینجمنٹ کر دے. اللہ نے کہا نو پرابلم، میں من و سلوہ بھیجوں گا. 100,000 کے لیے کھانا آیا اور کئی دن آیا. تو وہ جو اوپر سے آتا تھا، فرشتے لے کے آتے تھے بڑے بڑی ٹریز میں. کیا لاتے تھے بچہ؟ پیزا، برگر، میکڈونلڈز. میں بچوں کے لیے بول رہا، یوتھ کے لیے بول رہا. زبردست بیک فش آتی تھی، پیزے آتے تھے زبردست. اس زمانے کا پیزا کیا کتنا ٹیسٹی، اللہ کے پاس سے بن کے آ رہا تو کتنا ٹیسٹی ہوگا نا. زبردست حلال پیزا آتا تھا. میں کیا بول رہا ہوں. تو ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. تو جب آتا تھا تو وہ فل منوسلوا کب آتا تھا؟ منوسلوا کوئی 8 بجے نہیں آتا تھا، یا 12 o'clock پہ لنچ پہ نہیں آتا، یا ڈنر پہ نہیں آتا. یہ سارا منوسلوا جو آتا تھا نا تہجد کے وقت آتا تھا، نماز شب کے وقت. میں نے ابھی تک نماز شب کو چھیڑا نہیں ہے، نماز شب کے وقت آتا تھا. اور لٹرلی بڑے بڑے ٹریز میں اینجلز پورے آسمان سے لے کے آتے تھے منوسلوا، لا کر دیتے تھے. جو جاگتا تھا اس کو ملتا تھا، جو سوتا تھا وہ کھوتا تھا. کب تک ہو رہتا تھا وہ منوسلوا؟ سورج فجر کی نماز کمپلیٹ ہوئی، سورج کی پہلی کرن ریز باہر آئی، پورے فرشتے کھانا لے کے اوپر چلے جاتے تھے. تو معصوم نے کہا کہ فجر کا وقت جو تمہارے رزق کو فرشتے ایسا اللہ دیتا ہے. کوئی فجر کی نماز پڑھے اور یہ تسبیح پڑھے اس کا رزق رکے گا نہیں کبھی انشاءاللہ انشاءاللہ. اس لیے کہ اور پھر مانگنا ہے اللہ کنڈیشن. میں بار بار ایک جملے بول رہا. تو وہابوں کی تسبیح ایک عجیب تسبیح. پرووائڈر نہیں ہے اللہ، تو مجھے پرووائڈ کر، تو پرووائڈ کر، تو پرووائڈ، آئی ٹرسٹ یو، یو پرووائڈ. اب دیکھو جب آپ اس پہ بھروسہ کرتے تو میں تیزی سے جاتا. پھر میں نے کہا ستار العیوب. دوستو یہ تو عجیب تسبیح ہے. یہ تسبیح تو میں بولتا نا رات دن ہمیشہ پڑھنا. یو نو واٹ از ستارو؟ ستارو یعنی گناہوں پہ پردہ ڈالنا.
اگر اللہ ستار نہیں ہوتا نا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا, ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی تھی. اس لیے کیا سب کے گناہ ہیں, میں نے اندھیرے میں گناہ کیا ہے اکیلے میں, لیکن میرا اللہ اتنا بڑا ستار ہے کہ جب مجھے سماج میں سوسائٹی میں پریزنٹ کیا تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کر دیا, میرے گناہ پہ پردہ ڈال دیا. اور اللہ بھی, پلیز غور سے سنو, اللہ ستار ہے and اللہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا کہ تم بھی لوگوں کے گناہ پہ پردہ ڈالو. تمہارے سامنے اگر کوئی واٹس ایپ آیا تو بغیر چیک کرے اس کو فارورڈ مت کرو. کسی کے گھر کی بات مارکیٹ میں مت لاؤ, کسی کی زندگی کی بات, کسی کی بزنس کی بات, کسی کی کوئی بات مارکیٹ میں مت لاؤ. آپ کو معلوم ہے اتنے پرابلمز ہیں اس میں. انڈیا کی بات کر رہا, ایک شہر میں شادی ہوئی, اب سب کو, پوری بستی, پورے ایریا والوں کو فکر ہے کہ یہ لڑکی کی شادی ہوئی, نئی بہو آئی ہے, نئی ڈاٹر ان لا آئی ہے ان کے گھر میں, ابھی تک کوئی پرابلم کی بات باہر نہیں آئی, کوئی جھگڑے کی بات باہر نہیں آئی. 15 دن ہو گئے, ایک نیوز نہیں آ رہی. اب کسی عورت کو سکون ہی نہیں مل رہا. میں کیا بول رہا ہوں, سکون ہی نہیں مل رہا کہ بات ان کے گھر سے شادی ہو کے بہو, نئی بہو آئی ہے, ڈاٹر ان لا آئی ہے, کوئی باہر بات ہی نہیں آ رہی. آخر میں ایک سینئر عورت کو جمع کیا, کہا بھائی تم جا کے پوچھو, ہم تو نہیں پوچھ سکتے. اب سوچو کتنی فکر ہے دوسروں کے گھر کی. یہ وہ بیماری ہے جو دعاؤں کو روکتی ہے. تم دوسروں کی فکر کیا کرے کہ ان کے گھر میں پرابلم ہو. اسلام یہ تعلیم دے رہا. تو یہ لوگوں نے کیا کیا, ایک عورت گئی, میں جگہ کا نام نہیں بول رہا, گئی, وہ ان کی جو سن مدر ان لا تھی وہی ایج کی تھی, یہ لیڈی بھی سینئر لیڈی تھی وہ ایریا کی. ادھر ادھر باتیں کر کے بہو کو دیکھا, ڈاٹر ان لا کو دیکھا, اس نے پانی وانی لا کے رکھا. یہ خوجف بھائی فیملی کی ہے یہ واقعہ. میں جگہ کا نام نہیں بول رہا, آپ کو غیبت ہوں گی نا, جگہ کا نام نہیں بول رہا. تو اب اپنی کھوجوں میں ایک سب سے اچھی بات یہ, کہیں کے افریقن ہو, انڈین ہو, پاکستانی ہو, کہیں کے گھر جاتے سب سے پہلے پانی پلاتے. ابھی تک مجھے نہیں پلایا پانی, بلایا ہی نہیں گھر تو کہاں سے بلائیں گے. تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ کوئی گھر پہ آئے تو بغیر کوئی چیز پیے جائے نہیں. بہت اچھی بات ہے. تو اس نے لا کے اس کی ڈاٹر ان لا نے پانی رکھا, اس نے پانی پی لیا. اب اس کو فکر کہ اس کا ساس کا گھر میں پرابلم کیا ہے. اس نے پوچھا, میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں, اسٹائل وہی ہے. اس نے پوچھا کیسی ہے بہو. ساس بھی مدر ان لا بھی اسمارٹ تھی, ٹھیک ہے کہا اس نے. جو لمبی ٹھیک ہے نا اس میں پورا آ گیا کیا ہے. تو اب آپ سوچو کہ فکر کتنی ہے. وائی تم چاہتے گھر میں جھگڑا ہو, پھر تم نماز شب پڑھ رہے, پھر تم دعا مانگ رہے, پھر تم وہ کر رہے, اور تمہاری دعا ایکسپٹ کیسے ہوگی. تم کو یہ فکر ہے کہ کسی مومن کے گھر میں کوئی پرابلم ہو. This is the problem. This we have to change in from our life. یہ چینج کرنا اپنی زندگی میں. جو میں باتیں بتا رہا ہوں ایک ایک مرضی سے پوری, لیکن آف کورس ٹائم کا ریسٹرکشن ہے. یہ اگر لائف میں تمہاری بدل جائے نا تو تمہاری لائف ایسے گزرتی ہے. اللہ ستار ہے, اور اللہ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہم سے کہ میں مومن کی کوئی بات کو باہر نہ لاؤں. اب میں آپ سے پوچھتا, دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں ایوری تھرسڈے یہاں پہ. دعائے کمیل کا لاسٹ ورڈز کیا ہے, آخری جملے جو سب پڑھتے, ایک آدمی پڑھتا, ہر آدمی جواب دیتا پوری دنیا میں. عرب میں لے لو, انڈیا پاکستان لے لو, یورپ امریکہ کہیں بھی لے لو, پڑھنے والا ایک, پیچھے جتنے بیٹھے وہ لائن کو دہراتے 3 مرتبہ. لاسٹ لائنز کیا ہے, ایک جملہ ہے خالی, یا سری الرضا. بولتے ہو نا, ریپیٹ کرتے ہو نا. آپ کو پتا ہے یا سری الرضا کے معنی کیا ہے. ہم کتنی آسانی کے ساتھ, کتنی آسانی, ایزی لے کے, کتنا ایزی لے کے عورت بھی بول رہی, لڑکی بھی بول رہی. کیوں پریکٹس ہے. یا سری الرضا, یا سری الرضا, یا. What does it mean? What does it mean? What are you saying? You know what are you saying? آپ یہ بول رہے کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا, تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. ہم راضی ہوتے کسی مومن سے؟ ہم راضی ہوتے نہیں ہوتے.
خالی میں یہاں چھیڑا ہوں، اس کی ڈیٹیل جمعرات کو بتاؤں گا، تھرسڈے کی مجلس میں۔ یا سری اور رضا ہم کتنی آسانی سے، تو جلدی راضی ہو جانے والا، ہم راضی ہو رہے ہیں۔ یہ چیزوں کو اللہ بول رہا کہ تو میرے بندوں سے راضی نہیں ہے اور تو مجھے بول رہا کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ How can it be؟ تم بھی تو کچھ کرو، تم کچھ نہیں کرو گے، تم بولو گے نہیں میں تو بالکل صحیح ہوں۔ یہ اگنورنس سے باہر آؤ، یہ غفلت سے باہر آؤ۔ اگنورنس ہے، یہ ٹوٹل اگنورنس کہ میں تو بہت نیک ہوں برمنگھم کا، میں تو پہلی سب میں کھڑا رہتا ہوں، میں تو اتنے یہ دیتا ہوں۔ یہ نکالو ذہن سے۔ تو یہ جو پرابلم ہے نا، یا ستارو یا ستارو، اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ ایوری ڈے 18 ٹائمز پڑھ کے بولو اللہ تو پلیز میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ تو لوگوں کے ساتھ اب یہاں پہ ایک اور شکر بھی بتاتا آپ کو۔ صبح اٹھ کے آپ انگلش، گجراتی، عربی کسی میں بھی بول سکتے، الحمدللہ الذی 17 ذنوب، یہ مفاتیح الجناں میں ہے یہ دعا، الحمدللہ الذی 17 ذنوبی ویوبی ولم یفزخی بین الخالق الناس۔ اس کا مطلب ہے کہ پروردگار تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، لوگوں کے سامنے ذلیل مت کر۔ اگر وہ پردہ ہٹا دے نا، اگر میں بیٹھا ہوا میرا یہ کرتا وائٹ ہے، برائٹ ہے، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، یہ میرا کرتا برائٹ ہے، سب بول رہے وائٹ کلر کا، بہت برائٹ ہے۔ یہ جو برائٹنس ہے نا، یہ آپ کی آنکھوں کے لیے یہ اس کا کرم ہے، اس لیے برائٹ ہے۔ اس پہ اتنے دھبے ہیں، اتنے پیچز ہیں، اتنے ہولز ہیں، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے معاشرے میں اس کو برائٹ کر دیا۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر میرے سامنے سے پردہ ہٹ جائے، آغا بہجت کا کیا تھا؟ کیا تھا آغا بہجت؟ بڑے بڑے مولوی ان کے سامنے سر جھکا کے چلتے ہیں، اور وہ آغا بھی ایسا چلتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے سامنے جب کوئی جاتا تھا اس کا پورا نقشہ سامنے، ان کا تقوی، وہ اتنے پائز تھے کہ ان کا تقوی سامنے والے کا آتا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کے چہرے پہ کتنے، آپ اس میں تعجب مت کرو۔ میرے پاس کئی واقعات ہیں اس پہ۔ چوتھے امام کا واقعہ یاد ہے جب ابو بصیر نے کہا تھا کہ مولا کتنے حاجی ہے اس وقت، کعبہ بھرا ہوا، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے کعبے کی زیارت۔ تو امام نے کیا کہا، ابو بصیر تیری آنکھوں سے تو حاجی دیکھ رہا نا، ادھر آ، آنکھوں پہ سر، چہرے پہ ہاتھ پہ رکھا، اب دیکھ، سوائے فیو حاجی کے سارے جانور نظر آئے۔ محقق ہلی، علامہ ہلی کے بیٹے، ان کا بھی یہی واقعہ، اتنا پائس انسان تھا کہ وہ سامنے آتا جیسا آغا بہجت تھے ویسے محقق ہلی، علامہ ہلی کے بیٹے، ان کا بھی یہی حال تھا کہ سامنے آتا تھا معلوم ہو جائے، وہ ایسا رہتے تھے ہمیشہ کہ کسی کا چہرہ میرے سامنے نہ آئے۔ یہ اس کا کرم ہے، اسی لیے میں بول رہا ستارو آلویز، خدا نہ خاصتا اللہ اگر ہٹا دے پردہ، یو آر آؤٹ۔ ایک لمحہ تم برمنگھم میں زندہ نہیں رہ سکتے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ عزت اللہ دیتا، اس کے لیے یا ستارو پڑھو، رات میں بھی پڑھو، دن میں بھی پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو کہ اللہ تو گناہ، اور پھر اللہ بھی سیم چیز ایکسپیکٹ کر رہا، میں بار بار ایک جملہ بول رہا، وہی چیز ایکسپیکٹ کر رہا کہ میں بھی مومنین کے گناہوں پہ پردہ ڈالوں، میں کبھی بھی کسی کی کوئی بات کو مارکیٹ میں نہیں لاؤں۔ یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ ڈیزیز ہے، یہ وہ کینسر ہے کہ تم دعا اس کے بعد کنٹینیوس مانگتے رہو، اللہ کبھی نہیں قبول کرتا، اس لیے کہ تم نے دوسروں کا خیال نہیں کیا۔ کل کا واقعہ یاد ہے، تم نے دوسروں کی چیز مارکیٹ میں لائی، اگر اللہ تمہاری چیز کو مارکیٹ میں لائے گا تو ہم ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ دوستو صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں نے کہا تھا یا ستارو، ابھی ایک یہ یا ستاروں پہ پوری مجلس ہو سکتی، میں بات کو یہاں روکا۔ پھر میں نے کہا تھا یا ذوالجلال والاکرام، یہ عجیب تسبیح اللہ کی، تم بلیو کرو میری بات پہ، بلیو کرو میری، یو جسٹ ٹرسٹ می۔ عورت مرد لڑکی، اگر عورت روز یا لڑکی یا ذوالجلال والاکرام بولے، اگر کسی کی خدا نہ خاصا بولا، اگر کسی کی فیملی لائف میں ڈسٹربنس ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں ڈسٹربنس ہے، یا مدر ان لا ڈاٹر ان لا میں ڈسٹربنس ہے،
تو اگر کسی کے ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے تو وہ بولے یا ذوالجلال والاکرام، یا کہ اللہ تو عزت کا دینے والا ہے، تو عزتوں کا، تو ذوالجلال ہے، تیری جلالت ہے، تیری شان ہے، اللہ کی تعریف کرو تو اللہ تمہاری پلٹ کے تمہاری شان کر دیتا. تو یا ذوالجلال والاکرام. اگر میرڈ لائف میں ہیپی، میں انشاءاللہ کل ایک دعا بتاؤں گا میری ماں بہنوں کو، عورتوں کو، کہ شوہر کو کنٹرول میں کیسے رکھنا. گھبراؤ مت. کل ان کو دوں گا، پرسوں آپ کو دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، دونوں کو دوں گا. کل کی مجلس امپورٹنٹ ہے. کل ٹیوزڈے کی مجلس ہے، ٹیوزڈے 40 سے پہلے زمانے کے امام کی ایک نماز بھی ہے، وہ نماز بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کل کی مجلس میں. اور وہ دعا کہ میں چاہتا کہ میں جب جاؤں یہاں سے تو پورے، اس لیے کہ میں 3 دن 4 دن سے ہوں، مسلسل ٹیلی فون سے، مسلسل میسیجز ہے، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم. I'm really tired. I'm really tired. Believe me, I'm tired. کیا کروں؟ مولانا یہ دعا دو، مولانا یہ دعا دو. میرے ساس کے ساتھ یہ پرابلم، ننن کے ساتھ، سسٹر ان لا کے ساتھ یہ پرابلم، بردر ان لا کے ساتھ یہ پرابلم، میرے ہسبینڈ کے ساتھ یہ پرابلم، ان کا رزق، 1000 ایشوز. I'm really tired. میں نام کسی کا نہیں لیا، میں کبھی لوں گا بھی نہیں، میں کبھی نہیں لوں گا نام. لیکن میں کیا کروں؟ وہ اس لیے بول رہا ہوں، میں جب جاؤں یہاں سے 40 کے دن انشاءاللہ، میں چاہتا کہ پورا معاشرہ، پورا سماج ایسا مولا حسین کے عزادار بن کے ہو جائے. ابھی بھی ہے، ابھی بھی، I don't mean that, don't misunderstand، ابھی بھی ہے. لیکن جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں نا، سارے ختم ہو جائیں. If you listen what I'm saying and if you follow what I'm saying, 100% ہوگا. اس لیے کہ میں وہ باتیں بتا رہا جو مولا تم کو دے رہے. یہ امام کی سیئنگز بتا رہا کہ میں چاہتا کہ تمہاری ایک ایک دعا قبول ہو جائے انشاءاللہ. آپ بلیو کرو، لیسٹر میں تھا، اسٹینمر میں تھا، ابھی امریکہ میں تھا، لوگوں کے ایسے ایسے آبسٹیکلز دور ہوئے. اس لیے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کے بعد جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ معصومین کی طاقت ہے، ان کا پاور ہے. اور if you follow the path of امام علی، 100% تمہاری دعا قبول ہے. But you have to follow what امام علی is saying, what مولا حسین is saying. If you don't follow، پوری زندگی اسٹرگل میں جائے گی، ہر وقت سٹریس میں رہے گا. میں نے جو فرسٹ ڈے تسبیح دی تھی تمہارے سٹریس کے لیے، آپ تھرڈ ڈے میں بول رہا، کل ہی، آج یا آج ہی، وہ اتنا سٹریس میں تھا، یہاں پہ بندہ برمنگم میں کام ہی نہیں بن رہا تھا. اور تسبیح تو اللہ کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کی تعریف. فرسٹ ڈے کا وہ بولتا مولانا میں نے شروع کیا رات میں، دن میں گھر کا ماحول بھی صحیح ہو گیا، سٹریس بھی دور ہوا، میرے کو سکون آ گیا، پیس آ گیا. اور میں اب کہیں کوئی کام کرتا ہوں تو سکون کے ساتھ پیسفل کرتا ہوں. مجھے جو سٹریس ہوتا تھا، ایسا سٹریس کہ میں کوئی کام ہی نہیں کر سک رہا، آفس میں جا رہا، میرا بزنس ڈاؤن ہو گیا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اب کنسنٹریٹ کر سک رہا اپنے بزنس کے اوپر. اور وہ تسبیح وہ پڑھ رہی عورت، وہ کہتی ہے کہ مولانا اب ہمارے گھر کا ماحول، ایٹماسفیئر جو ہے گھر کا، اللہ کی یہ تسبیح سے، یہ ایکسٹرا آرڈنری تسبیح ہے جو آپ عشاء میں اور ظہر اثر میں پڑھتے، 3rd اور 4th رکعت میں. ایکسٹرا آرڈنری اللہ کے نام ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. وہ بولتا ہے کہ پیس آ گیا ہمارے گھر. دیٹس فائن. میں تو یہی کہہ رہا کہ کوئی ایک بھی صحیح ہو جائے. یہ تسبیح آپ پڑھ کے دیکھو، یہ پڑھ کے دیکھو، کیا رحمت ہے اللہ کی. اس لیے کہ اللہ کے جو 99 نیمز ہیں، ہر نام کے ایک برکت ہے، ہر نام کی ایک تسبیح. آپ بلیو کرو میری بات پہ. انشاءاللہ میں لاسٹ ایئر وہاں پہ تھا جوہانسبرگ میں، رمضان میں، سیکنڈ ہاف میں. فرسٹ ہاف میں کیگالی میں تھا، سیکنڈ ہاف میں اب جوہانسبرگ والوں کو پوچھنا، if you know anybody over there, you just ask them کہ 19, 21 اور 23 کے اعمال جو ہوئے، 2 گھنٹے کے میں نے اعمال کرائے تسبیح کے اور قرآن کے. کوہرام مچا ہوا تھا. اور جب تسبیحاں ہم لوگوں نے پڑھی سب مل کے، میرا کچھ نہیں ہے، میں ایک میسنجر ہوں، مومنین کی برکت. پورا ہال کھڑے رہ کے سبحان قدوسن بول رہا تھا. اب عید تک میں وہاں تھا، عید کے دن نکلا جوہانسبرگ سے. اللہ کا شکر ہے، شکر ہے کہ کتنے لوگوں کے مسئلے اس میں حل ہوئے، پرابلم سالو ہوئے. ایک پہلی چیز پیس آ جاتی ہے، سکون. دوستو اگر $1 ملین میرے پاس ہو اور سکون نہ ہو تو فائدہ کیا ہو پیسوں کا؟ What is the use of that money؟
$100,000 का बेड पे मैं सो रहा, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर रूम में, नींद ही नहीं आ रही मेरे को। वो बेड क्या है? जहन्नम है। जब तक पिल ना लो नींद नहीं आ रही। ये वो तस्बीह है। उससे बेहतर अगर पीस आ जाए, नींद आ जाए, सुकून मिल जाए, तो उतने पैसों से बेहतर है वो। तो वो पीस के लिए इमाम अली बोल रहे कि तेरा जिक्र शिफा है। लेकिन हम अफसोस के वी डोंट डू इट। लेकिन ये जिक्र शिफा कब बनता? जब तुम्हारी जबान था। ये कल इंशाल्लाह जबान के ऊपर बोलूंगा। मैं बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गया। 35-40 मिनट्स की मजलिस हो गई। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। या जुल जलाले वाल इकराम, ये तस्बीह पढ़ो। सुबून खुदूसन रब्बुल मलाइका वरू। बस आखिरी बात, या जुल जलाले वाल इकराम, या जुल जलाले वाल इकराम तुमको बर्मिंघम में ऐसा ग्रो कराएगी। तुम्हारी इज्जत, अल्लाह बोलता है कि तुम मेरा जिक्र करते जाओ, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरा नाम लेते रहो, मैं तुम्हारा नाम लेता रहूंगा। आप सोचो अगर अल्लाह मेरा नाम ले ले तो मेरा नाम कितना मशहूर हो जाएगा। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा कारोबार में। तो व्हेन यू स्टार्ट योर डे, ये तस्बीह से स्टार्ट करो फजर की नमाज के बाद। या जुल जलाले वाल इकराम, या जुल जलाले वाल इकराम। ऐसा ग्रो, ऐसी इज्जत मिलती है कि पूरा दुनिया तुमको रोकना चाह रही है, अल्लाह देना चाह रहा तो नोबडी कैन स्टॉप हिम। अगर वो देना चाह रहा, इसके लिए बेहतरीन ये तस्बीह जो मैंने कल बताई, इसी पे पूरी मजलिस हो गई, मैं क्या करूं। उसके बाद दुआ के जो लास्ट चीजें बता देते। मैंने ज़ियारत अरबईन बोली थी कि ज़ियारत अरबईन शुरू कर दो हर घर में। ये नहीं कि डोंट वेट फॉर द डे ऑफ अरबईन। डे ऑफ अरबईन में तो हमको पढ़ना है यहां पे इंशाल्लाह, लेकिन ज़ियारत अरबईन अगर तुम 40 डेज पढ़ो, 40 डेज। मैंने रिजवी कॉलेज के और खैसरबाग के मिंबर से यह साल बोला है कि शाम, एक्चुअली ये शाम गरीबान से अरबईन तक है, लेकिन वाजिब अमल नहीं है। आप कभी भी पढ़ो। मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि आप ज़ियारत अरबईन शुरू कर दो, 8 रबीउल अव्वल तक पढ़ो या 17 रबीउल अव्वल तक पढ़ो और अल्लाह के रसूल को हदिया कर दो। ये अजीब ज़ियारत है दोस्तों। ये ज़ियारत के प्रैक्टिस एवरी डे। एक ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना जरूर हर दिन, या वारिसा पढ़ो। आशूरा अगर पढ़े तो तुम जादू से बच जाओगे, हसद से बच जाओगे, प्रॉब्लम से बच जाओगे। 70 फजीलतें बताई मिराकल्स ऑफ ज़ियारत आशूरा बुक्स है, हैरत अंगेज वाक़या ज़ियारत आशूरा की। तो मैं ज़ियारत आशूरा पे आज नहीं बोल रहा, मैं ज़ियारत अरबईन पे बोल रहा हूँ कि अगर तुम अरबईन की ज़ियारत डेली पढ़ो, टेलीफोन पे डाउनलोड करो और ज़ियारत अरबईन पढ़ो। अगर पढ़ना नहीं आता, अच्छा ज़ियारत जब पढ़ो तो जोर से पढ़ना, बावाज़ बुलंद पढ़ना। तुम अपने घर में पढ़ रहे तो पूरे घर में तुम्हारी आवाज़ जाना, तो घर में बरकत आती, रहमत आती, घर की बला, घर की मुसीबत, घर की तकलीफ, घर की परेशानी ऐसे वापस हो जाती अगर तुम जोर से पढ़ोगे। जोर से पढ़ो बाबा। तुम टेलीफोन पे डाउनलोड कर लो, स्मार्टफोन तो सबके पास है, डाउनलोड करो और उसको ऑन कर दो। और अगर फैमिली के साथ पढ़ रहे, बच्चों के साथ जरूर पढ़ना। ये चीज याद रखो, विद योर किड्स, विद योर चिल्ड्रन, ऑलवेज हमेशा बच्चों को सामने रखना। बच्चे सामने रह के अगर सलाम करें, हो सकता है मेरे गुनाह की वजह से मेरा मौला मेरे सलाम को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन अगर कोई मासूम बच्चा बोले सलाम अलैका या बाप, What I'm saying, प्लीज आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। कोई मासूम बच्चा, आपकी लड़की, छोटी मासूम लड़की, 4-5 साल, 6 साल, 9 साल की लड़की बोले अस्सलाम अलैका या बाप जिल्ला, वो इतना करीम है मेरा मौला हुसैन। और एक चीज यहां रोक के बोलूं, गौर से सुनना, सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम वाजिब है। You understand what I mean? मैंने क्या बोला, आप क्या समझे? सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम। जब आप किसी को सलाम करते तो वो जवाब जरूर देता। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप यहाँ से बर्मिंघम से मौला हुसैन को सलाम करेंगे तो हुसैन जवाब नहीं देंगे। और जवाब आप कैसे देते? अब जैसा मैं अभी आया, मैं सब मोमिनीन को तो नहीं जानता। एक मोमिन मेरे दरवाजे पे आए, मिलके कहा अस्सलाम वालेकुम मौलाना, मैं नहीं जानता था। तो मैंने स्माइल दी, मुस्कुराया, स्माइल देके कहा अलैका सलाम। अगर मैं स्माइल नहीं देता, गुस्से में देखता, मुंह फेर के जवाब देता, तो वो क्या बोलते? अरे यार ये मौलाना को एटिकेट ही नहीं, इनको तो कुछ आता ही नहीं। अहले बैत तो मरकज है। अब बर्मिंघम से आप बोलेंगे, बच्चा बोलेगा, बच्चा बड़ों की बात नहीं कर रहा, बच्चा बोलेगा सलाम अलैका या अब्दुल्ला, हुसैन आपको देखेंगे, मुस्कुराएंगे। और सिर्फ ये नहीं करेंगे, बच्चे को देखेंगे, बच्चे के साथ उसके माँ बाप भी खड़े हुए, सबके ऊपर रहमत आ जाएगी। तो ज़ियारत इमाम हुसैन जब घर में पढ़ना,
اگر آپ چاہتے کہ آپ کے گھر میں لٹرلی بلیسنگ ہو، ایسا رحمت کی بارش ہو، تو 40 کی زیارت شروع کر دو، 40 ڈیز کی نیت کرو، کوئی آپ کی حاجت ہو آپ کر کے دیکھو. یہ میری ریکویسٹ زیارت 40 کے لیے، کر کے دیکھو کہ کیسے اللہ دعاؤں کو تمہاری قبول کر لیتا ہے زیارت 40 سے. یہ ایک ایسا گولڈن گفٹ بھی دیا ہے ہم کو مولا نے، ایسا یہ گولڈن گفٹ ہے کہ اگر یہ گفٹ کا تمہیں پتا چل جائے کہ یہ کیا گفٹ اللہ نے ہم کو دیا کہ اس سے اگر میں حیرت مجھے یہی ہوتی کہ انسان پریشان ہے. مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں گلاس میں پانی ہے، میری طرف دیکھو، میں یہاں رکھوں اور رکھ کے بولو I'm thirsty، میں پیاسا ہوں، I'm feeling thirsty. تو یہ بچہ جو ہے نا، معصوم ہے نا، یہ بولے گا مولانا کیوں بول رہے ایسا، پانی تمہارے ہاتھ میں پی لو، تمہاری پیاس بجھ جائے گی. بچے کو بھی معلوم ہے کہ تھرسٹی جب کوئی ہوتا ہے تو پانی پینے سے اس کی پیاس جاتی ہے. معصوم بچوں کو بھی معلوم ہے پیاس جانے کا طریقہ پانی ہے، اور پانی منہ پہ، ہمارا حساب وہ ہے 14 ہاتھ میں ہے. کیا بولا یار، 14 ہاتھ میں 14 معصومین. برمنگھم والوں کے لیے تو بہت اچھا، جب تم کو پرابلم ہو امام بارگاہ کو آ جاؤ، مولا حسین مولا عباس ہے ادھر، آؤ یہاں پہ آ کے بول سلام کرو، سلام کر کے بولو مولا I'm here now، میں تو ایک فقیر ہوں، ایک بیگر ہوں، مولا you give me. ہر کے گھر میں ممبر ہے، میں آپ کی لینگویج میں بول رہا، گھر میں ممبر ہے، اگر نہیں ہے تو گھر میں ممبر رکھو. You understand what I mean؟ سمجھ لیں نا ممبر کس کو بولتے ہیں آپ؟ ہر کے گھر میں ممبر رکھو. اس کے بعد بامبے میں تو ہر گھر میں ممبر، فلیٹس کی لائف ہے، اس کے بعد بھی چھوٹا ممبر انہوں نے بنا کے رکھا. اس سے ایک الگ برکت، اس سے دعا قبول ہوتی. ہمارے پاس تو یہ پرابلم آنا ہی نہیں چاہیے. مجھے حیرت اس بات کی، اللہ امتحان لیتا ہے، امتحان ضرور لے گا، لیکن ہر آدمی سے تھوڑی. 100% جو پرابلمز ہے وائی، 5% 10% اوکے. اور جب پرابلم آتا ہے نا تو 40 ڈیز میں پرابلم چلا جاتا. ایسا نہیں کہ پرابلم پرمیننٹ رہتا، نو. 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے پرابلم سے بڑے ہوئے، دعا نہیں ایکسپٹ ہو رہی، تو دیر از سم تھنگ رانگ. امام علی سے پوچھے کہ مولا جب دعا ایکسپٹ نہیں تو واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو، تو امام نے کہا سے سوری ٹو اللہ، استغفار کرو. اگر تمہاری دعا ایکسپٹ نہیں ہو رہی تو امام علی بولتے کہ سے سوری ٹو یور اللہ. کہا ہر دعا سے پہلے سوری بولو. ڈیلی اگر کچھ دعا نہیں بھی ہے تو جسٹ سے I'm sorry اللہ. پھر دیکھو تمہاری دعا کیسے قبول ہوتی. یہ وہ آبسٹیکلز ہے جو اللہ ہم کو روک رہا. اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو کبھی آپ پرابلم میں نہیں آئیں گے. میں یہ نہیں چاہتا دوستو، میں جب آیا ہوں تو I have to give you something. میرا ایک ہی مقصد ہے، میرا ایک ہی انٹینشن ہے، میرا ایک ہی مشن ہے کہ ہم سب کلوز ہو. میرا مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی ٹو گیٹ کلوز ٹو امام. اور جو رحمت امام دینا چاہ رہا وہ رحمت ہر گھر میں آنا چاہیے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. ایک اور پڑھ لیجئے پلیز. بس دوستو 50-50 منٹس کی مجلس ہو گئی. I know ورکنگ ڈے ہے، میں اپنے ٹائم پہ ختم کر رہا، 9-10 پہ میں اتر جاؤں گا. اور دعا کے آبسٹیکلز کو دور کرنے کے لیے یہ عزائے حسین، سارے آبسٹیکلز دور ہوتے ہیں اگر تم عزا میں آ کے اس کو چھوٹی چیز نہیں سمجھ، اس کو ایزی نہیں لینا. یہ یاد رکھو. گھر اور یہ عشرہ 40 میں نے کل بھی بولا تھا، آج پھر بول رہا، ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھنے کا عشرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے پرانے بوڑھے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، سینئر سٹیزن ہیں، they cannot come, they can go online and they can see. جوان ہے، اس لیے کہ عزائے حسین میں جتنا تم آگے بڑھو گے اتنا تمہارے اوپر رحمت آئے گی. اور یہ عجیب بلیسنگ ہے، گناہوں کی معافی کی بہترین جگہ. ہمارے سن سارے معاف ہو جاتے اگر مولا حسین کی عزا میں کوئی آتا. اگر ہمارے سامنے، پھر میں بول رہا ہوں آپ کو ایک واقعہ بتاتا.
تو زائر حسین ابن علی مولا حسین کی زیارت کو گئے. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے. امام حسین کی آپ کو معلوم ہے کہ مولا حسین کی جو زری ہے، زری کے بعد تحت خبہ ہے، مولا کا سرانہ ہے، لیفٹ پہ مڑے تو جناب حبیب ابن مزار. فیو سٹیپس کے بعد ایک دو اسٹوڈنٹس کربلا میں بڑا مشہور واقعہ علماء کے درمیان. دو اسٹوڈنٹس کربلا میں مولا حسین کے پاس گئے، زیارت کی. زیارت کر کے وہ لوگ حبیب ابن مزار جیسے سب گئے، یہ بھی گئے حبیب کے پاس. جا کے جناب حبیب کی زیارت پڑھی. زیارت پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ حبیب کا کتنا بڑا سٹیٹس ہے، امام حسین نے کیا عزت دی حبیب کو. چائلڈہڈ فرینڈ ہے حبیب ابن مزار، مولا حسین کے چائلڈہڈ فرینڈ ہے. تو وہ عزت دی کہ لیٹر لکھا اور ان کو بلایا. شہادت کے بعد گنج شہیدہ میں شہزادہ قاسم، شہزادہ اون محمد، امام حسن علیہ السلام کی پوری اولاد ہے. حبیب کو الگ سے جگہ دی، الگ ان کی گریو ہے. دوست آنے کے بعد بی بی زینب نے حبیب کو سلام کیا کہ 3 فضیلتیں، 3 عزت مولا حسین نے حبیب کو دی. جو دوستی کا حق تھا، چائلڈہڈ فرینڈ ہونے کا جو حق تھا، حسین نے دے دیا. ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب حبیب کی کبھی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی. بات کیا، گھر چلے گئے. شب میں خواب میں دونوں نے حبیب کو دیکھا. حبیب ابن مزار آئے، اپنے سٹیٹس کا اندازہ لگا کہ آپ کا کتنا بڑا سٹیٹس ہے. آئے اور آ کے کہا کہ اے زائر حسین، جو تو نے کہا ہے وہ سچ ہے. مولا حسین نے خط لکھا مجھے اور بلایا، اسپیشلی بلایا. شہزادی زینب نے سلام کیا. مجھے حسین نے الگ جگہ دی جو کسی کو نہیں دی. اتنا بڑا. تو ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ کی ساری وشز، ساری دعائیں پوری ہو گئی، ساری خواہشات جو وش تھی پوری ہو گئی. حبیب نے کہا بالکل پوری ہو گئی. کہا اب کوئی وش نہیں ہے؟ کہا ایک ہے. اب غور سے سننا، ایک ہے. پوچھا کیا ہے؟ اب کیا اتنا ملنے کے بعد کیا ہے؟ کہا اگر اللہ مجھے زندہ کرے پھر دنیا میں بھیجے تو میں حسین کا عزادار بن کے فرش پہ بیٹھوں. اب سمجھ میں آیا؟ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے. آج آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، مرنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ مجلس حسین کا سب سے زیادہ ثواب کیسا ملتا ہے. سارے اعمال ایک طرف، عزائے حسین ایک طرف. اور پھر یہ عشرہ 40 اس غریب کا چہلم ہے دوستو، جس کا چہلم کرنے والا بیٹا بھی موجود تھا، بیٹی بھی موجود تھی، بہن بھی موجود تھی. لیکن پہلا چہلم آیا تو سب قید خانے میں تھے. بیٹا تڑپ کے کہہ رہا تھا کہ بابا آپ کا چہلم آ گیا. 40 حسین ایک بہن کے دل کی خواہش ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی خواہش ہے کہ میرے بھائی کا چہلم دھوم سے ہو. تو آج جیسے حسین کا چہلم ہوتا ہے، کسی کا چہلم نہیں ہوتا. پوری دنیا سے اس وقت لوگ کربلا معلیٰ کی طرف جا رہے ہیں، صرف ایک ہی خواہش کہ جا کے ہم بولیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اس لیے کہ عاشورے کے دن کوئی حسین کو سلام کرنے والا نہیں تھا، کوئی قریب آ کے سلام نہیں کر رہا تھا. ایک موقع آیا جب حسین کو ایک شخص نے آ کے سلام کیا. وہ موقع تھا جب پورا گھر لٹ گیا. حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو ہرملہ نے تیر چلا دیا. حسین جب شہزادے کو لے کے یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ایک آدمی نے قریب آ کے حسین کو سلام کیا. دوستو عاشورے میں میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا. اس نے سلام کیا اور کہا کہ کیا آپ حسین ہیں؟ حسین نے کہا میں حسین ہوں، لیکن تو کون ہے؟ تو کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کا خط لے کر آیا. عزیزو حسین نے خط لیا، بچی نے لکھا بابا آپ کو سلام، چچا کو سلام، پھوپھی کو سلام. آخر میں لکھا کہ بھائیوں کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو پیار کرنا. عزیزو حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کی میت تھی. میرا مولا حسین تڑپ کے کہنے لگا کہ علی اصغر صغرا تمہیں پوچھ رہی ہے بیٹا، بابا کیا جواب دے؟
علی اصغر کے ماتھے کو چوما، خیمے تک آئے، دیکھا رباب انتظار میں کھڑی ہوئی ہے۔ رباب نے جیسے ہی حسین کو دیکھا فوراً پوچھا مولا میرا بچہ پانی پی چکا؟ اب حسین کیا جواب دے، سر کو جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی۔ رباب نے کہا مولا میں وعدہ کرتی ہوں میں صبر کروں گی۔ بس دوستو حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا، ماں کی ایک چیخ نکل گئی، تڑپ کے کہا علی اصغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے؟ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ عزیزو علی اصغر کا بھی چہلم ہے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ منزلوں کو طے کرتا ہوا زندان تک پہنچا۔ جب زندان میں پہنچا تو وہاں پہ دو مصیبتیں آئیں۔ پہلی مصیبت یہ تھی کہ یزید کی ایک زوجہ تھی ہندہ۔ دوستو آپ اندازہ لگاؤ جو کنیز زینب ہو وہ یزید کی زوجہ بنی ہوئی تھی، اس کو نہیں معلوم تھا کہ حسین ذبح ہو گئے۔ اور جب وہ جا رہی تھی تو امام حسین نے وعدہ کیا تھا کہ ہندہ میں آؤں گا تجھ سے ملنے کے لیے۔ وہ کہتی ہے کہ رات میں مجھے نیند نہیں آتی، مجھے ایسے معلوم ہوتا کہ بی بی زہرا یہاں پر ہے، اور یہاں سے زندان سے جو ہائے حسین کی آوازیں بلند ہے، ان ہائے حسین کی آوازوں نے میری نیند کو اڑا دیا۔ یہ آئی زندان کے اندر اور اس نے آ کے چوتھے امام سے ملاقات کی۔ جب ہندہ سامنے آئی تو بی بی زینب کے دل سے کوئی پوچھے کہ بی بی کی کیا حالت ہوئی، اس نے آ کے امام سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو امام نے کہا میں علی ہوں۔ کہا تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہا میں مدینے کا رہنے والا۔ کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ تو کہا میں محلے بنی ہاشم میں رہتا۔ بس ہندہ تڑپ گئی، کہا کون حسین؟ تو کہا فاطمہ کا لال کا ہندہ۔ گھر اجڑ گیا، وہ تڑپ کے پیروں پہ گر گئی، کہا مولا مجھے معاف کر دو، یہ زینب ہے، بی بی کے قدموں پہ آ گئی۔ بس دوستو میں نے مجلس کو ختم کر دیا۔ زندان میں لوگوں کو شام میں معلوم نہیں تھا کہ حسین شہید ہو گئے۔ بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ بی بی زینب کی جو دوسری مصیبت تھی نا اسی پہ میں مجلس کو ختم کر رہا۔ وقت گزرا، جو زندان کا کیئر ٹیکر تھا، زندان کا جو کیئر ٹیکر تھا وہ کسی کام سے تھرسڈے کے دن باہر نکلا اور وہ سیریا کے بازار میں جا رہا تھا۔ اس کی نگاہ پڑی ایک خاتون کے اوپر، ایک لیڈی کے اوپر جو بڑی مومنہ تھی، جو ایوری تھرسڈے یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلاتی تھی۔ یہ اس کے قریب گیا اور قریب جا کے کہا کہ بی بی تم ہر تھرسڈے یتیموں کو کھانا کھلاتی ہو؟ زندان میں کچھ قیدی آئے، اتنا کم کھانا آتا ہے کہ بچوں کو بھی بس نہیں ہوتا۔ ان میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کبھی اپنے بابا کو پکارتی ہے، کبھی اپنے چچا کو پکارتی ہے۔ اگر یہ تھرسڈے تم کھانا لے کر آؤ تو میں زندان کا دروازہ کھول دوں گا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ دوستو تھرسڈے آیا، اس نے سر پہ کھانا رکھ کر زندان کے دروازے پہ آئی۔ کیئر ٹیکر نے دروازے کو کھولا، جب وہ انٹر ہوئی پریزن میں تو اندھیرا تھا، ایک چراغ جل رہا تھا۔ دور سے بی بی زینب کی نگاہ پڑی تو بی بی نے کہا کہ اے بی بی ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ اس نے کہا بی بی یہ صدقہ نہیں ہے، یہ میرے حسین کی سلامتی کا کھانا ہے، میں ایوری تھرسڈے حسین کی سلامتی کا کھانا کرتی ہوں۔ تو زینب نے کہا کہ اے بی بی آج کے بعد سے حسین کی سلامتی کی دعا نہیں کرنا۔ وہ بگڑ گئی، کہا کیوں نہ کروں، میرے مولا سے میں نے وعدہ کیا، میرے مولا نے مجھے زندگی دی۔ زینب نے کہا اے بی بی میرا بھیا مار ڈالا گیا۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا میں زینب ہوں، یہ عباس ہے، یہ حسین ہے، یہ ام کلثوم۔ اس نے سکینہ کو بتا کے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ حسین کی یتیم سکینہ ہے جس کو تماچے مارے جا رہے، جس کے کانوں سے گوشوارے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولے۔ پروردگار ہماری یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔
پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں اللہ، ایک کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا، بامبے میں ایک بیمار ہے، ایسٹ لندن میں ایک بچہ ہے، اللہ سارے بیماروں کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ اللہ ہمارے امام زمانہ وارث اعظم فرزند زہرا کو سلامت رکھ۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ جن لوگوں نے ان مجالس کو سپانسر کیا اللہ ان کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ ہمارے سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم سب کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ ہماری اس مجلس کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں یہ مجلس قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ میرے مولا حسین کا واسطہ جو لوگ یہاں آئے ہیں جو نہیں ہیں اللہ سب کی دعاؤں کو تو قبول کر لے، ان کی ساری حاجات کو پورا کر دے۔ اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کر اور ہمارے سارے مرحومین کی قبروں پر رحمتوں کو نازل کر۔ اللہ کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ جتنے لوگ زیارت پہ گئے ہوئے اللہ ان کی ایک ایک زیارت کو قبول فرما لے اور ہم سب کو بار بار زیارت معصومین نصیب ہو انشاءاللہ۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین، سارے علماء، مجتہدین، مرجع عالم اور جنہوں نے سپانسر کیا مجالس کو ان کے مرحومین اور یہاں کی جو مینجمنٹ ہے ان کے سارے مرحومین کے لیے اور جس کی بھی پہلی رات ہے، سورہ فاتحہ۔ یا حسین، یا حسین، قید خانے میں ہند نے کہا سر اٹھاؤ تو بیویو ذرا، قید خانے میں ہند نے کہا سر اٹھاؤ تو بیویو ذرا، کچھ بتاؤ تو گھر کہاں لٹا، کچھ بتاؤ تو گھر کہاں لٹا، سر اٹھاؤ تو بیویو ذرا، قید خانے میں ہند نے کہا، قید خانے میں ہند نے کہا سر اٹھاؤ تو میں لائی ہوں بچوں کے لیے، کھانا لائی ہوں آپ کے لیے، میں لائی ہوں بچوں کے لیے، کھانا لائی ہوں آپ کے لیے، کھاؤ اس میں سے آپ تھوڑا سا، سر اٹھاؤ تو بیویو ذرا، قید خانے میں ہند نے کہا، قید خانے میں ہند نے کہا سر اٹھ، وارثوں کے سر کس جگہ کٹے، کون سی خطا پہ آپ ہے لٹے، وارثوں کے سر کس جگہ کٹے، کون سی خطا پہ آپ ہے لٹے، حال بچوں کا غیر کیوں ہوا، سر اٹھاؤ تو بیویو ذرا، قید خانے میں
ہندنے کا قید خانے میں، ہندنے کا سر اٹھاؤ، لاؤ ہاتھوں کی کھول دوں رسن، بدلو بچوں کے اجلے پہ رہن، لاؤ ہاتھوں کی کھول دوں رسن، بدلوں بچوں کے اجلے پہ رہن، سر چھپانے کو لائی ہوں ردا، سر اٹھاؤ تو بیویو ذرا قید خانے میں، ہندنے کا قید خانے میں، ہندنے کا سر آپ کے ہے کیا وارثوں کے نام، بہر فاطمہ کچھ کرو کلام، آپ کے ہے کیا وارثوں کے نام، بہر فاطمہ کچھ کرو کلام، ٹکڑے ہوتا ہے دل خدا گواہ، سر اٹھاؤ تو بیویو ذرا قید خانے میں، ہندنے کا قید خانے میں، ہندنے کا سر اٹھا، کچھ بتاؤ تو گھر کہاں لٹا، کچھ بتاؤ تو گھر کہاں لٹا، سر اٹھاؤ تو بیویو ذرا قید خانے میں، ہندنے کا قید خانے میں، ہندنے کا سر اٹھاؤ تو بیویو ذرا۔ سورۃ المبارک الفاتحہ۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي بالفضل العباس وأختك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة. السلام عليكم يا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى، السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدى. السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن، يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Mu'mineen are kindly requested to be seated. Just a few announcements. Surah Fatiha is requested for the Isala Sawab of all marhumeens. Al-Fatiha. Noha series of Brother Muhammad Abbas Kareem, the Tijani brothers, and Brother Imran Datu, as well as Islamic calendars, are now on sale with all proceeds going towards Al Abbas Islamic Center Fund. Please see Sukain Auntie Khoja and the ladies to purchase your copy. The program tomorrow will commence at 8 p.m. with Marshia, followed by Majlis, Matam, and ending with Ziyarat. Ahsan.